پنجاب کی فوک گائکی کی تاریخ عاشق حسین جٹ کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ انہیں صداکاری، اداکاری اور داستان گوئی پر ملکہ حاصل تھا۔ سر لے کی سوجھ بوجھ، فل بدی شاعری اور لہجوں کی بناوٹ میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ فنی صلاحیتوں سے مالا مال عاشق جٹ 12 اپریل 1916 کو نارووال کے علاقے بڈھا ٹولہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد چودھری صدر دین جٹ ایک بڑے ذمہ دار ہونے کے باوجود درویش صفت انسان تھے۔ وہ سرگودا میں پیر سید ولایت علی شاہ کے مرید تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ عاشق جٹ بھی اپنے والد کی تقلید میں اس آستانے کے خدمت گزار تھے۔ وہ دربار پر حاضری کے دوران قرآنی آیات اور نعتیں پڑھا کرتے۔ اس دور میں سید فضل شاہ اور ان کی اہلیہ اماں اقبال بیگم کی تھیٹر کمپنی کا خوب چرچا تھا۔ دربار کے عرس کے موقع پر تھیٹر کمپنی نے پنڈال سجایا، فنکاروں نے پرفارم کیا اور حاضرین سے خوب داد حاصل کی۔ اسی موقع پر عاشق جٹ کو بھی پہلی بار سٹیج پر حاضرین کے سامنے نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے حیران کن انداز میں اور پر اعتماد طریقے سے نعت پڑھی، جس کے بول تھے: دکھیاں دی بیڑی کھاندی ہلارا۔ عاشق جٹ کی پہلی سٹیج پرفارمنس نے اماں اقبال بیگم کو خوب متاثر کیا۔ انہوں نے انہیں بہت لاڈ سے اپنے پاس بلایا اور کہا: اگر تم محنت کرو تو ایک بڑا فنکار بن سکتے ہو۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور کچھ ہی عرصے کے بعد اماں اقبال بیگم نے عاشق جٹ کو بیٹا بنا کر اپنی تھیٹر کمپنی میں شامل کر لیا۔ تھیٹر کمپنی میں آنے کے بعد عاشق جٹ کی تربیت ہونے لگی۔ ان کو تھیٹر کے انتظامی امور سمجھنے کا موقع ملا۔ اماں اقبال بیگم نے عاشق جٹ کو ڈھولے، ٹپے، ماہیے اور کئی لوک داستانیں یاد کرا دیں۔ عاشق جٹ کو بطور اداکار پہلی کامیابی بھی اسی تھیٹر کی بدولت اس وقت ملی جب تھیٹر کمپنی کے ہیرو نے ڈرامہ شروع ہونے سے چند گھنٹے قبل کم معاوضے کی شکایت پر ہیر رانجھا ڈرامے کا ٹائٹل رول کرنے سے انکار کر دیا۔ اماں اقبال بیگم نے عاشق جٹ کو رانجھے کا گیٹ اپ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اب یہ کردار تم ہی کرو گے۔ عاشق جٹ جب رانجھے کے روپ میں سٹیج پر آئے تو کوئی بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے بعد سونی مہیوال، سسی پنو، ڈھول سمی، دلہ بھٹی سمیت متعدد لوک داستانوں میں ہیرو کا کردار عاشق جٹ نے ہی نبھایا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب بالی جٹی اور عاشق جٹ کی جوڑی کو تھیٹر کی پسندیدہ جوڑی قرار دیا گیا۔ دونوں کو ہیرو اور ہیروئن کے کردار میں عوام نے بہت پسند کیا۔ حاجی عالم لوہار، طفیل نیازی، عنایت حسین بٹی، منظور چولہ جیسے ممتاز تھیٹر فنکاروں کی موجودگی میں عاشق جٹ کی داستان گوئی کو ایک الگ مقام حاصل ہوا۔
قسمت کی دیوی عاشق جٹ پر مہربان تھی. وہ ان خوش قسمت فنکاروں میں سے تھے جن کے ہر انداز کو عوام نے پسند کیا. اہل بیت سے عقیدت اور واقعہ کربلا کے غم میں انہوں نے قصیدے اور نوحے آڈیو کیسٹوں پر ریکارڈ کرائے جو عوام کو آج بھی یاد ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور دیگر اسلامی واقعات کی کیسٹ پر ریکارڈنگ کا کریڈٹ بھی ان کو ہی حاصل ہے. تھیٹر اور گلوکاری میں کامیابیوں سے عاشق جٹ کی فنی پیاس نہ بجھی تو انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کا رخ کیا. سازش، پرونا، شیر جوان، گبرو، دھیر علی جیسی فلموں میں مختلف کرداروں میں اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. فلم پنجاب دی ہور میں بطور ہیرو جلوہ افروز ہوئے. وہ اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر بھی تھے. ناگزیر وجوہات کی بنا پر فلم تکمیل کے باوجود ریلیز نہ ہو سکی. سونی دی تصویر سجن دی سپنے دے وچ آوندی اے کملی جو کے گھر وچ گانی ہٹ کے من کرواندی اے. سونی دی تصویر سجن دی سپنے دے وچ آوندی اے. پنجاب کی دھرتی کا ترجمان یہ فنکار 11 نومبر 1988 کو دار فانی سے کوچ کر گیا. انہیں لاہور میں اسودہ خاک کیا گیا. مرحوم نے سوگواران میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی سوگوار چھوڑے. عاشق جٹ کی فنی وراثت اس وقت عباس جٹ اور فضل جٹ کے کندھوں پر ہے اور وہ اپنے والد کے انداز کو آگے بڑھانے میں مسلسل کوشاں ہیں. السلام علیکم جی، میں ہوں تہاڈا اپنا عارف لوہار اور میرے